چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے کو مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے ساتھیوں۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے رمضان کی تیاری چل رہی ہے، چلیے مزید تیاری کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ساتھیوں، جس نے رمضان سے محبت کی وہ رمضان کا انتظار کرے گا، ہے نا ساتھیوں؟ جیسے کہ دیکھیں، ہمیں اپنے ابو سے، اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، تو اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں، ہاں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، سٹی سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے محبت ہے تو پھر ہم ان کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں ساتھیوں، ہاں۔ اسی طرح جس نے رمضان الحمدللہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے اللہ کی طرف سے ساتھیوں، تو جس نے رمضان سے اس مہمان سے محبت کی وہ اس کا انتظار بھی کرے گا بے شک الحمدللہ، اور اس کے انتظار میں تیاری کرے گا کہ ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے جی، اور اس کی تیاری میں کیا، اس کی انتظار میں تیاری بھی کرے گا، ہے نا ساتھیوں؟ جیسے مہمان آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی اچھی ڈشز بناتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیاری کرتے ہیں پھر الحمدللہ ہم۔ اور جو رمضان کی تیاری اور انتظار میں وقت گزارے گا، ہاں، رمضان کی اہمیت اس کے قلب میں ہوگی الحمدللہ، ہاں، یعنی اس کے دل میں ہوگی، اور جسم کے جواہرے سے قدردانی کا ثبوت دے گا الحمدللہ۔ یعنی دیکھیے انتظار میں وقت گزارے ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، اب ایک دن رہ گیا، اب دو، ہاں ایسے 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے الحمدللہ، ہم ایسے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے انتظار میں وقت گزار رہے ہیں، تو رمضان کی اہمیت ہمارے دل میں پھر کیا ہوگی؟ ہو الحمدللہ، ہاں ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ جسم کے جو جوارے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں پیر جو بھی ہیں اس کی قدردانی کا ثبوت بھی دے گا کہ واقعی الحمدللہ ہمیں کیا ہے؟ رمضان کا انتظار ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے ساتھیوں۔ رجب اور شعبان کی محنت کے انوار رمضان میں دکھائی دیں گے، یعنی دیکھیں رجب اور شعبان میں جو آپ کی محنت کرائی گئی، جتنے آپ کو اسباق دیے گئے، جتنے آپ کو بولا گیا کہ آپ یہ کیجئے، ہے نا، اپنی اضافہ کیجئے عبادتوں میں، جو بھی آپ کو سبق دیے گئے ہیں ساتھیوں، تو آپ نے جو بھی محنت کی ہے اس محنت کے انوار، ہاں یعنی جو نور ہیں وہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی دکھائی دیں گے ساتھیوں، ہاں۔ جس کو صحیح رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق ملی نا ساتھیوں، اس کا انداز ہی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہاں، جس کو صحیح رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق ملی ساتھیوں، اس کا انداز ہی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہاں، یعنی اس نے کیا کیا کہ رمضان آیا تو گناہوں سے پاک صاف ستھرا رہا اور ایسے رمضان کو گزارا جیسے اس کا رب چاہتا تھا، ہاں، تو اس کا تو انداز ہی بدل گیا الحمدللہ ساتھیوں، اس کو رمضان المبارک کا پورا پورا نور حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر، ہاں الحمدللہ۔ جی دیکھیے رمضان المبارک ہمارے لیے فرضیت لے کر آیا ساتھیوں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے انعامات، مغفرت، رحمت اور آگ سے خلاصی لے کر آیا۔ ان کو بھی اس ماہ کے انوارات ملے، تو ساتھیوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے انعامات، مغفرت، رحمت اور آگ سے خلاصی لے کر آیا۔ ان کو بھی اس ماہ کے انوارات ملے، اپنی دعاؤں میں ہم اللہ سے ان کے لیے بھی مانگے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر الحمدللہ دیکھیں کس قدر کے آدمی چلے گئے ہیں، کس قدر کے لوگ چلے گئے، مسلمان الحمدللہ، کافر بھی، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس ماہ کے انوارات ملے، ہم اپنی دعاؤں میں ہم اللہ سے ان کے لیے بھی مانگے، تاکہ اس رمضان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے لوگوں کی مغفرت اور آج سے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، ہاں ساتھیوں۔ اور سحری میں ایک روز انبیاء علیہ السلام کے لیے مانگے، ٹھیک ہے، جتنے نبی الحمدللہ جا چکے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں کہ کتنے نبی تھے، ٹھیک ہے، نام معلوم کریں، پھر سحری میں ایک روز انبیاء علیہ السلام کے لیے مانگے، اور افطار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مانگے۔ اب دیکھیں ساتھیوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے کیا مانگے؟ وہ تو اللہ کے محبوب اور مخصوص بندے ہیں، یعنی خاص بندے ہیں، ہاں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ہم اللہ سے ان کے مرتبے کے مطابق مانگے، ہاں ساتھیوں، الحمدللہ انہیں اللہ دے چکے ہیں اور مزید سب کچھ دیں گے، مگر ہمارے لیے ان کے لیے مانگنے پر ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے الحمدللہ، یعنی دیکھیے ان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی ساتھیوں،
ہاں، لیکن جب ہم ان کے لیے مانگیں گے تو ہمارے حق میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساتھیوں الحمدللہ وہ دعا جو بھی ہم ان کے لیے مانگیں گے، یعنی صحابہ کرام کے لیے یا نبیوں کے لیے ہم مانگیں گے نا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کر دیجئے، ان کو وہاں پر چین سکون دیجئے الحمدللہ، جبکہ سب کچھ ہے ان کے پاس اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو قیامت کے دن دیں گے ساتھیوں. ہاں، لیکن ہم جیسے ہی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے ان کے لیے مانگنے پر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں ساتھیوں، ہماری جھولیاں خالی ہیں. جب فقیر کو مانگنا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو، اس کے عزیز کو دعا دیتا ہے نا. حالانکہ وہ دیکھیں کوئی بادشاہ کے در پر مانگنے جا رہا ہے ساتھیوں، ہاں تو وہ یہ پھر بھی دعا دیتا ہے نا. فقیر پھر بھی دعا دیتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ بادشاہ کے پاس تو الحمدللہ سب کچھ ہے، بھائی اس کو دعا کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن وہ سامنے والے کو کہ عزیز کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے مال اور رزق میں برکت دے، ہاں تیری اولاد پھولے پھلے، ہاں تیری اولاد کی خوشیاں دوبالا ہوں، تیری اولاد کو ترقی ملے. یہ سن کر جو ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے بادشاہ کی، جو بھی وائف ہوتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو یہ فقیر ہماری اولاد کے لیے دعائیں دے رہا ہے، ہاں بیچارے کو کچھ اور دے دو. ہاں، اور فقیر کی جھولی بھر دی جاتی ہے الحمدللہ. جس کو دعا دی اس کو تو ملے گا، مگر اس فقیر کو اسی وقت مل جاتا ہے ساتھیوں الحمدللہ. سمجھ آئے یہاں پر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے لیے مانگے، صحابہ کے لیے مانگے، کیونکہ پھر ہمیں ہی اور ہماری ہی جھولیاں بھر دی جائیں گے الحمدللہ ساتھیوں. لیکن صحابہ کے اس امت پر بے انتہا احسانات ہیں ساتھیوں. ہاں، تو ہم ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کے احسانات کو یاد کر کے اللہ سے ان کے لیے مانگے بس. ہاں، ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں ساتھیوں، کیونکہ صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ اکبر ہمارے لیے. تبھی تو الحمدللہ یہ دین آج ہمارے پاس ہے الحمدللہ ساتھیوں، جو کہ ہم بہت آسانی سے سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. ہاں، تو ان کے احسانات کو ہم چکا سکتے ہیں بدلہ؟ نہیں ساتھیوں، حق نہیں ادا کر سکتے. تو ان کے احسانات کو یاد کر کے اللہ سے ان کے لیے مانگے اور روئیں. ان کے انوار اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ ساتھیوں. ایک دن دیکھیں کیا کرنا ہے، بدری، ہاں بدر جہاد ہوا تھا نا، بدری صحابہ کے لیے مانگے. 313 بدری صحابہ جنہوں نے نہ اپنے گھر بار کو دیکھا، نہ جذبات کو اور اپنی بھوک و پیاس کو، نہ اپنی بے سر و سامانی کو، اور نہ دشمن کی تعداد سے گھبرائے، نہ ان کے ہتھیار اور سواریوں سے مرعوب ہوئے، بلکہ ان کی نظر اللہ کے وعدوں پر تھی ساتھیوں، اور نیت یہ تھی کہ قیامت تک کے انسانوں تک دین پہنچ جائے الحمدللہ. ہاں ساتھیوں، تو مانگے انشاءاللہ ان کے لیے، بدری صحابہ کے لیے. ایک دن احدی صحابہ کے لیے مانگے. ہاں، ہم تک دین پہنچانے کے لیے جنگ احد میں 72 گھرانے قربان ہوئے ساتھیوں. ہاں، ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہاں کتنے 72 گھرانے، یہ نہیں 72 صحابہ ساتھیوں، گھرانے قربان ہو گئے. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حاضرین غائبین تک پہنچا دیں. ہاں، یعنی جو حاضر ہیں وہ جو غائب ہیں لوگ ان تک کیا پہنچا دے، دین. اس فرمان پر صحابہ چلے، نہ اپنے گھر کا حال دیکھا، نہ اہل خانہ کی فکر کی، نہ توشہ اکٹھا کیا، بلکہ جس حال میں جس رخ پر تھے آگے بڑھتے چلے گئے. نہ انہیں جنگل اور پہاڑوں نے روکا اور نہ رات کے اندھیروں نے ڈرایا. جنگل جنگل، بستی بستی، وادی وادی، قریہ قریہ، نہ معلوم کیا 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 کھایا ہوگا انہوں نے ساتھیوں. پتے بھی چبانے ملے ہوں گے یا نہیں، ہاں کبھی میٹھی نیند بھی سوئے ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ایک ہی دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. ہاں، کسی کی قبر کہیں بنی ساتھیوں اور کسی کی قبر کہیں بنی، یہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج دین ہم تک پہنچا ساتھیوں، اور ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں الحمدللہ. ہاں تو ساتھیوں انشاءاللہ ان کے لیے مانگے، انشاءاللہ جو ان کے انوار ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ہاں، ایک دن امت کے لیے، رونے والوں کے لیے مانگا جائے ساتھیوں. بہت سارے الحمدللہ ہیں ابھی بھی دنیا میں جو امت محمدیہ کے لیے آنسو بہاتے ہیں. ہاں، تو ان کے لیے مانگا جائے کہ یہ امت کے محسن اور مغفر لوگوں میں سے ہے، یعنی فکر مند لوگوں میں سے ہے. ہاں، کہ پتہ نہیں کس کے رونے اور مانگنے پر اللہ نے ہمارے اور کتنوں کے ہدایت کے فیصلے کیے ہوں گے ساتھیوں. آج جو دیکھیں ہم یہاں پر ہدایت پہ ہیں الحمدللہ، ہم یہاں پر کلاسز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو کیا پتا ساتھیوں کن کے رونے کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے. ان کا بھی ہم پر احسان ہے ساتھیوں. ہاں، سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، مگر عالم ارواح میں سب سے پہلے امت محمدی کو چنا. ہاں، امت محمدیہ کو چنا اور چھانٹا. جیسے ہم دیکھیں بازار سے پھل وغیرہ چن کر لاتے ہیں
ہے نا ساتھیوں. اور الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اسی طرح اس امت کے ہر فرد کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کرنے کے لیے چنا. ہاں اس امت کا کافر بھی چنا ہوا ہے ساتھیوں الحمدللہ, اور اس امت کا شرابی بھی چنا ہوا ہے, اس امت کا زانی بھی چنا ہوا ہے, اور چور بھی چنا ہوا ہے, ڈاکو بھی چنا ہوا ہے ساتھیوں, اسی لیے کہ یہ امت حبیب کے لیے اللہ کی جانب سے ہدیہ ہے ساتھیوں الحمدللہ. یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے, سبحان اللہ. اسی لیے کسی کے لیے اپنے دل میں حقارت نہ آنے دے ساتھیوں, کیونکہ الحمدللہ امت محمدیہ اللہ کے نبی کا ہدیہ ہے ساتھیوں. تو وہ معمولی امت تو نہیں ہے ساتھیوں الحمدللہ, ہم معمولی تو نہیں ہیں, ہماری تو بہت زیادہ ویلیو ہے, لیکن ہم نے اپنی ویلیو بہت زیادہ گھٹا رکھی ہے. کیا کر کے؟ گناہوں میں مبتلا ہو کر. ہاں جو غلط غلط چیزیں ہیں کہ یہاں تک بتا دیا کہ کسی کے لیے اپنے دل میں حقارت نہ آنے دیں. اور اس رمضان میں ایک دن ہاں اس امت کے شرابیوں کے لیے مانگے ساتھی انشاءاللہ, کسی دن زانیوں کے لیے مانگے یا اللہ کی ان کی زنا سے حفاظت فرما, شرابیوں کو شراب سے حفاظت فرما. ہاں تو کسی دن چوروں کے لیے. ہاں غرض اس ماہ میں اس امت کے ہر فرد کے لیے خوب دعائیں کریں ساتھیوں. ہاں اور اللہ سے ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی مانگے انشاءاللہ. ہاں دوسرے انبیاء کی امت کے لیے مانگے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ساتھیوں, اسی لیے ہمیں بھی اللہ سے سب کے لیے مانگنا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے برتر اور اعلیٰ ہیں, اسی طرح امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے برتر اور اعلیٰ ہے, سبحان اللہ. تو ہم تمام پچھلی امتوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن کے لیے جنت اور دوزخ ہے ساتھیوں, ان کے لیے ہدایت اور مغفرت مانگے. اور جن کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے جیسے چاند سورج, ان کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری مانگے. ہاں کہ وہ چاند سورج کو چھوڑ کر کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں. ہاں کہ اللہ وہ مخلوق تا قیامت, اور یہاں ساتھیوں الحمدللہ, اور یہاں تک کہ سورج کے لیے اللہ کی اطاعت الحمدللہ ساتھیوں. ابھی تک تو یہی تھا کہ نبیوں کے لیے, صحابہ کے لیے, امت محمدیہ کے رونے والوں کے لیے, ہاں اور زانی شرابیوں کے لیے مانگنا ہے, لیکن آگے الحمدللہ اتنا مانگنا ہے اللہ سے, اتنا مانگنا ہے. سورج, ہاں چاند سورج, ان کے لیے اللہ کی اطاعت بھی مانگنی ہے ساتھیوں, فرمانبرداری مانگے کہ اللہ وہ مخلوق تا قیامت تک تیری فرمانبرداری کرے, سبحان اللہ ساتھیوں. سورج اور چاند کے لیے, ہاں تو سورج چاند ستارے وغیرہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے اور ہمیں اجر حاصل ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ قدردان ہے. ہم نے اللہ سے مانگا ہے, وہ ضائع نہیں کرے گا ساتھیوں. ہاں اور کیا ہے, دعا عبادت کا مغز ہے الحمدللہ. تو یہاں پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے دعا ہی لے لیجیے الحمدللہ, یہ ہاں کہ دعا ہی کرنی ہے, سب کچھ مانگنا ہے اللہ سے. ہاں کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے, مغز کھانے پر ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے نا ساتھیوں. اسی طرح دعاؤں کی کثرت سے ہماری نمازوں میں کیلشیم آئے گا. ہاں ذکر کا وٹامن اللہ کا استغفار ہے ساتھیوں, اور تلاوت سے وٹامن آئے گا, تلاوت کا آئرن ایمان کی لذت اور حلاوت ہے الحمدللہ ساتھیوں. تو سمجھ گئے ساتھیوں پیارے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, بہت زیادہ ہاں نبیوں کے لیے, صحابہ کے لیے, ہاں نبیوں کے لیے کب سحری میں, ہاں اور صحابہ کے لیے افطار میں, اور تہجد وغیرہ میں دیکھ لیجیے آپ الحمدللہ ساتھیوں. ہاں کہ جتنے بھی رونے والے گزرے ہیں, جتنے بھی گنہگار بندے ہیں, یہاں تک کہ چاند سورج الحمدللہ ان کے لیے بھی مانگنا ہے, اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی مانگنا ہے ساتھیوں. ہاں اور اپنے لیے بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں سے ہمیشہ بنائے رکھنا, استقامت عطا فرمانا, اور جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ کی دلی تمنائیں ہیں جائز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ. لیکن اس رمضان بہت زیادہ اللہ کو مانگنا ہے اللہ سے, اور یہ دعائیں بالکل خاص طور سے مانگنی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا, امید کرتی ہوں سبھی ساتھی کو سمجھ آ گیا ہوگا.